اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ انعام کے رکوع نمبر 17 اور 18 کا مطالعہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے پچھلی نشست میں پڑھے گئے دونوں رکوع کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، جب ہدایت سے محروم کوئی شخص تائب ہو کر اعمال صالح کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب کی کرم نوازی سے اسے نور ہدایت مل جاتا ہے اور پھر وہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے مختلف منازل طے کرتا ہے۔ دوسری بات، نافرمانوں کے سامنے جب حق بات پیش کی جاتی ہے تو وہ معجزے طلب کرتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا۔ جب وہ معجزے دکھائے گئے تو ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ دراصل اس طرح کا طرز عمل جو ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کی نگاہوں میں اپنے اعمال بہت خوشنما ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے طالب ہوتے ہی نہیں۔ تیسری بات، رب کریم کے حضور جب جن و انس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ اپنی غلطیاں تسلیم کر لیتے ہیں، اپنے اوپر خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ خود ظلم کے مرتکب ہوئے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ ہمارے کسب اور ہمارے اعمال سے غنی ہے۔ ان کے قوانین کے مطابق جو کوئی بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ موجودہ زندگی میں ہمارے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ ہم نے کون سی راہ اپنانی ہے۔ آخری بات، اکثر لوگ شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ کبھی وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے کہنے میں آ کے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی زندگیوں کو مشکل بنا لیتے ہیں۔ شرک ظلم عظیم ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الانعام رکوع نمبر 17 اور 18 جو کہ آیات 141 سے 150 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی جس نے نشو و نما کی باغات کی، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چھتریوں پہ چڑھائے ہوئے۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور نخل اور زراعت مختلف ہے ان کی پیداوار، اور زیتون اور انار ایک دوسرے کے مشابہ اور غیر مشابہ۔ کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ ان کے ثمر سے جب وہ ثمر لائیں، اور دو ان کا حق ان کی کٹائی کے روز، اور مت اسراف کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ نہیں محبت رکھتا اسراف کرنے والوں سے۔ معروشات چھتریوں پہ چڑھائے ہوئے، ٹریلائزڈ، حصادی ان کی کٹائی، اٹس ہارویسٹ۔ پچھلے رکوع کی آخری آیت میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جو لوگ بغیر کسی علم کے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالتے ہیں، اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں بنا کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ رائے راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ انہی میں مختلف طرح کے اجناس بھی ہیں، باغات بھی ہیں، پھل پھول پودے، غرض ہر ایک چیز موجود ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے استعمال کے لیے ہے، اور اس کے استعمال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ خود بھی حسب ضرورت ان سے مستفید ہوا جائے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس رزق میں سے ضرورت مندوں کی بھی مدد کی جائے۔ اسراف سے مراد یہ ہے کہ جس مقام پہ جس قدر ضرورت ہو
وہاں اس سے کہیں زیادہ خرچ کرنا۔ اسراف محض روپے پیسے کے اسراف نہیں ہے، بلکہ انسانی توانائی، وقت اور کوئی بھی صلاحیت جو بھی کسی تقریبی مقصد یا بے فائدہ کاموں میں لگائی جائے اسراف ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 67 میں ایمان والوں کے طرز کا بیان ہے۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور وہ اپناتے ہیں ان کے بیچ ایک اعتدال کی راہ۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں سے بار برداری والے اور زمین سے لگے ہوئے۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَّاتِ الشَّيْطَانِ، کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، اور مت اتباع کرو شیطانی طرزوں کی۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا عداوتی ہے۔ حمولہ بوجھ اٹھانے والے، فرشن فرشی جن سے بار برداری کا کام نہیں لیا جاتا، بچھے ہوئے فلورنگ۔ جس طرح ہمارے خالق اور مالک حقیقی نے درختوں، پودوں، پھلوں، پھولوں، فصلوں کے مختلف اقسام بنائی ہیں، اسی طرح سے مختلف طرح کے مویشی بھی بنائے ہیں۔ کچھ سے ہم بار برداری کا کام لیتے ہیں اور کچھ کو دیگر مقاصد مثلا کھانے وغیرہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ مزید فوائد ہیں جن کا بیان سورہ نحل کی آیت نمبر 80 میں ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تمہارے لیے گھروں کو جائے سکونت، اور بنا دیے تمہارے لیے مویشیوں کے کھالوں کے گھر جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو دوران کوچ اور دوران اقامت، اور ان کی اون، ان کے رواں اور ان کے بالوں سے اثاثے اور متاع بناتے ہو ایک وقت تک۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کی ہر شے مہیا کر رکھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اور سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب شیطانی طریقے ہیں، جن میں سے اسراف کا ذکر اس سے پچھلی آیت میں ہو چکا ہے۔ ان وسائل کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ نہ کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، ناجائز منافع کمانا، کم ناپ تول، یہ سب کے سب شیطانی ہتھکنڈے ہیں۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 8 جوڑے بھیڑ سے 2 اور بکری سے 2۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، کہہ دیں کیا اس نے حرام فرمایا دونوں نر یا دونوں مادہ، یا جس پہ مشتمل ہے ارحام دونوں ماداؤں کے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، بتاؤ مجھے علم کے ساتھ اگر تم سچے ہو۔ ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، 8 پیئرز۔ زان بھیڑ کو کہا جاتا ہے، ماز بکری، اشتملت مشتمل اپنے اندر رکھے ہوئے، کنٹینز۔ قانون ربی کے مطابق جو جانور حلال قرار دیے گئے ہیں ان سے کام لینے یا ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، اور خود سے کوئی بات بنا کے کسی حلال چیز کو حرام ٹھہرا دینا بالکل غلط ہے۔ حلال اور حرام ٹھہرانے کا حق صرف خالق اور مالک حقیقی کا ہے، اس لیے یہ اختیار صرف اللہ اور اس کے حبیب کا ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ سے 2 اور گائے میں سے 2۔ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، کہہ دیں کیا اس نے حلال فرمایا دونوں نر یا دونوں مادہ، یا جس پہ مشتمل ہیں ارحام دونوں ماداؤں کے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم شاہد ہو جب وصیت کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی۔ ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، تو کون بڑا ظالم ہے اس سے جو افترا کرے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا تاکہ بٹکا دے لوگوں کو بغیر کسی علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت فرماتا ظالموں کی قوم کو۔ ابل اونٹ کو کہا جاتا ہے، ارحام رحم کی جمع ہے، پیٹ وومز۔
کیا جو لوگ خود سے حلال اور حرام قرار دے رہے ہیں ان کے پاس کوئی شہادت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کو حکم دیا ہو؟ کیونکہ خود سے باتیں گھڑ کے اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا تاکہ لوگ بھٹک جائیں اور ان لوگوں کے کہنے پہ چلیں، ایک انتہائی معیوب فعل ہے۔ یہ ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے نہ تو انہیں ہدایت ملتی ہے اور نہ ہی وہ فلاح پاتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 116 میں ارشاد ہے، مت کہو کہ تم نے توصیف کیا اپنی زبانوں سے جھوٹا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم افطرا کرو اللہ پہ جھوٹا۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا افطرا کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ قُل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، کہہ دیں میں نہیں پاتا جو وحی کیا گیا ہے میری طرف حرام ٹھہرایا ہوا کسی کھانے والے پہ جسے وہ کھاتا ہے، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به، مگر یہ کہ مردار یا بہتا ہوا خون یا لحم خنزیر کیونکہ وہ آلودگی ہے، یا ناجائز ذبیحہ جو نامزد کیا جائے کسی غیر اللہ کے۔ فمن استر غیر باغ ولا عاد فإنک ربک غفور رحیم، مگر جو کوئی مضطر ہو، نہ کہ باغی ہو، نہ تجاوز کرے، تو بے شک آپ کا رب غفور رحیم ہے۔ آجے دو میں پاتا ہوں، I find محرمن حرام کردہ، unlawful، دما مسفوحن بہتا ہوا خون، بلڈ poured forth۔ ایسے لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے احکامات بذریعہ وحی نازل فرما دیے ہیں، اور ان کا بیان قرآن کریم میں انتہائی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ حرام کی تفصیل اس آیت کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں بیان ہوئی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اس نے صرف حرام کیا ہے تم پہ مردار اور خون اور لحم خنزیر، اور وہ جس کو نامزد کیا گیا ہو کسی غیر اللہ کے۔ سو جو کوئی استرار سے ہو، نہ کہ باغی، نہ تعدی کرتا، تو نہیں گناہ اس پہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے علاوہ حلال اور حرام کی کچھ مزید تفصیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بیان ہوئی ہے، اور آپ اپنی سہولت کے مطابق اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حالت استرار سے مراد یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے کوئی شخص ایسی حالت کو پہنچ جائے کہ اگر وہ نہیں کھائے گا تو زندہ رہنا مشکل ہے، تو جان بچانے کی خاطر جو چیزیں اللہ کریم نے حرام قرار دی ہیں وہ بھی حلال اس کے لیے ہو جاتی ہیں، اور یہ اس کی چند شرائط ہیں جن کا بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 145 جو ہمارے سامنے موجود ہے بیان ہوئی ہیں، جن کے مطابق سب سے پہلے وہ مجبور اور جو لاچار شخص ہے وہ حدود اللہ سے بغاوت کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور واقعتاً بھوک سے لاچار ہے اور اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ دوسری بات، صرف اتنا کھائے جتنا زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے اور حد سے تجاوز نہ کرے۔ تیسری بات، مائل بگناہ نہ ہو اور مقصد صرف جان بچانا۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ جو کہ غفور رحیم ہے اس شخص کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ وَالَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ، اور جو یہودی ہوئے ان پہ ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری میں سے حرام کر دی ان پہ ان کی چربی، إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِالْعَظْمِ، مگر جو لگی ہو ان کی پشت پہ، انتڑیوں پر، یا خلط ملط ہو ہڈی کے ساتھ۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یہ ہم نے جزا دی انہیں ان کی بغاوت کی، اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں۔ ظفر ناخن یا پنجے، کلاس الغنم بھیڑ بکری، شوماہما چربی، الحوایا انتڑیاں، بے عظم ہڈی کے ساتھ۔
جو لوگ یہودی ہوئے ان کی حدود اللہ سے بغاوت کے باعث بطور سزا ان پہ تمام ناخن والے جانور، گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی گئی، اللہ یہ کہ وہ اس کی پشت، انتڑی یا ہڈی کے ساتھ یا ہڈی کے اندر لگی ہوئی ہو۔ یہ چیزیں اس سے پہلے ان پہ حرام نہ تھیں، لیکن ان کی قانون شکنی کے باعث بطور سزا ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا، جس کا ذکر سورہ النساء آیت نمبر 160 میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، بس ان کے ظلم کے باعث جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کر دی ان پہ طیبات جو حلال تھی ان پہ، بس باب اس کے کہ وہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے بکثرت۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیں تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں واپس لوٹائی جاتی اس کی سختی کسی مجرم قوم سے۔ واسع، وسعت والا، واسٹ۔ اب اگر کوئی شخص حلت اور حرمت کی ان کی تفصیلات کو جھوٹ قرار دیتا ہے تو اسے بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا دامن رحمت بہت وسیع ہے، اس نے ہر چیز حلال قرار دے رکھی ہے سوائے ان کے جن کی تفصیلات قرآن کریم میں بیان فرما دی گئی ہے، اور بحالت مجبوری جان بچانے کی خاطر وہ حرام بھی حلال ہو جاتی ہیں، تو تم کیوں اپنی ہٹ درمی کے باعث حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو؟ کیوں اپنے ہاتھوں وسیع گنجائش کو تنگی میں بدلتے ہو؟ اب اگر کوئی شخص اندھیرے میں ہی رہنا چاہتا ہے تو اسے سورج یا چاند کی روشنی کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ اسی طرح جو کوئی مجرم ہی رہنا چاہتا ہے تو اس سے سزا کیسے ٹل سکتی ہے؟ فَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اب کہیں گے مشرک اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ ہم کرتے شرک اور نہ ہمارے آبا اور نہ ہم حرام ٹھہراتے کسی شے کو۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، اسی طرح تکذیب کی جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ چکھی انہوں نے ہماری سختی۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، کہتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو نکال لاؤ اسے ہمارے سامنے۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، نہیں تم اتباع کر رہے مگر ظن کی، اور نہیں ہو تم مگر کیا سارائیاں کرتے۔ تخرصون، تم اٹکل کرتے ہو، تخمینے لگاتے ہو، جو گیس۔ مشرک جب لاجواب ہو جاتے ہیں تو اپنے طرز عمل یا مسلک کے جواز میں یہ کہہ کے بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں، اگر وہ چاہتا تو ہم بھی ایسا نہ کرتے۔ اس طرح در حقیقت وہ اپنا کیا ہوا اللہ تعالیٰ پہ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح کی حرکتیں ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کی تو ان پہ عذاب آیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنی بات کا کوئی عملی ثبوت پیش کرو تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ علم حقیقی سے بے بہرہ ہیں اور محض اپنی جسمانی اور نفسانی خواہشات کی خاطر اپنی عقل کی پیروی کر رہے ہیں اور طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، قتل الخراسون، مارے گئے قیاس آرائیاں کرنے والے۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کی حجت بالغہ ہے۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، پتہ اگر چاہتا تو ہدایت فرما دیتا سب کو۔ قل ہلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہہ دیں لاؤ اپنے گواہ جو شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی حرام کیا ہے یہ۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر وہ شہادت دیں تو نہ شہادت دینا ان کے ساتھ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ اتباع کرو ان کی خواہشات کی جو تکذیب کرتے ہیں ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، جو نہیں مانتے آخرت کو اور اپنے رب کے ہمدرد بناتے ہیں۔ حجت البالغہ، دلیل قاطع، وہ بات جو مقصد تک پہنچانے کے لیے کافی ہو، کنکلوسیو آرگومنٹ۔ حلما، سامنے لاؤ، قریب لاؤ، برنگ فارورڈ۔ ان سے کہہ دیں
حقیقی دلیل صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بدریہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے نازل فرمائی۔ اگر تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل موجود ہے تو اسے سامنے لاؤ۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا تعلق ہے تو وہ چاہتا تو تمہیں بھی غیر مکلف مخلوق بنا دیتا اور تم اسی کے قانون کے مطابق زندگی گزارتے، لیکن اس نے تمہیں ایک حد تک علم اور عقل اور سمجھ جیسی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے اور ایک حد تک اختیار اور ارادہ دیا ہے۔ ان سے کہہ دیں کہ آپ نے ان لوگوں کو سامنے تو لاؤ جس بات کی گواہی دیں جو تمہارے مطابق حرام ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہوا معیار کے مطابق اور طریقہ کار کے مطابق گواہی طلب کی جائے۔ اگر یہ پھر بھی اپنے جیسے باز نہ ہیں تو ان سے کہہ دیں ہم تمہاری اس غلط طرز عمل کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ دراصل یہ لوگ دین خداوندی کی تکذیب کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ انہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، کیونکہ جس کسی کو مرنے کے بعد کی زندگی کا شعور حاصل ہو جائے وہ ایسی حرکتیں کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اپنے کرتوتوں کے باعث شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں اور مشرک و انجام بخیر نہیں ہوتا۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے، تحقیق وحی کی گئی تمہاری طرف اور ان کی طرف جو تم سے پہلے ہوئے، اگر تم نے شرک کیا تو ضرور عقارت جائیں گے تمہارے اعمال اور تم ضرور ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ مختصر خلاصہ ان دونوں رکوع کا، اللہ تعالیٰ نے 9 اقسام کی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، یہ سب ہمارے استعمال کے لیے ہے۔ انہیں اپنے خالق اور مالک کے قواعد کے مطابق استعمال کرنا خیر، جبکہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شر اور خرابی کا باعث ہے۔ خود سے کوئی بات گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا تاکہ لوگوں کو رائے راست سے بھٹکایا جائے بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ کھانے کی سب چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جن کے بارے میں واضح احکامات قرآن کریم میں بیان فرما دیے گئے ہیں، اور حالت اضطرار میں وہ حرمت بھی حلت میں بدل جاتی ہے۔ حلال اور حرام کے احکامات کی خلاف ورزی کے نتیجے میں یہودیوں پر کئی پابندیاں لگ گئی تھیں۔ مشرک اپنے طرز عمل کی یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادے ایسے کرتے۔ در حقیقت یہ اپنے کیے کو اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے عقائد اور ان اعمال کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ لوگ محض عقل کی پیروی کر رہے ہیں۔ حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے، اور اسی پہ عمل کرنا ذریعہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔